اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور طلبہ و طالبات، آج ہم سال دو کی جو غزل ہے اس کی تشریح کریں گے، اور آج کی جو غزل ہے، آج کا جو کلام ہے، وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا کلام پڑھیں گے، معنی کریں گے، مفہوم کریں گے اور تشریح کریں گے۔ تو مختصر سا تعارف حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا کہ جس وقت برصغیر پاک و ہند میں شعر و شاعری کا طوطی بول رہا تھا، پنجاب میں، لکھنؤ میں، پاک برصغیر کے جو بڑے بڑے شہروں میں مشاعرے ہو رہے تھے، تو ان مشاعروں میں عشق مجازی اور اردو ادب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں علامہ محمد اقبال نے بھی ان مشاعروں میں حصہ لیا، اور ان مشاعروں میں جو سب سے پہلے شعر پڑھا تھا کہ قوفی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ تو یہ ایک شعر پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے بھی مشاعرہ لوٹ لیا۔ لیکن جب علامہ محمد اقبال پر اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، تو انہوں نے اپنی شاعری کا جو رخ ہے، اپنے قلم کا جو رخ ہے، وہ تصوف کی طرف، عالم اسلام کی طرف اور اپنی جو قوم تھی ان کی رہنمائی کی طرف موڑ لیا، اور انہوں نے غزلوں کی بجائے عشق مجازی کی جگہ تصوف کے رنگ میں شاعری جو ہے وہ لکھنا شروع کر دی۔ تو یہ اللہ کا ان پر خاص کرم اور فضل تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بنا پر ان کو قومی شاعر کا درجہ ملا، قومی شاعر ہونے کا بہت بڑا خطاب ملا۔ حالانکہ میں گزشتہ جو لیکچر تھا اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہا تھا کہ وہ غالب بہت بڑے شاعر تھے، انہی کے بنائے ہوئے راستے پر سب شعراء حضرات چلے، علامہ محمد اقبال، لیکن علامہ محمد اقبال نے انہی کے راستے پر چل کر جو تصوف اور قومی درد اور اپنی قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے جو قلم اٹھایا، وہی ان کا جو انداز تھا، اسی بنا پر ان کو یہ مقام ملا، قومی شاعر ہونے کا خطاب ملا، اور بین الاقوامی شاعر ہونے کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب سے بھی نوازا قوم نے، اور اللہ کے فضل سے ان کو نوازا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی شاعر بنے۔ تو بین الاقوامی شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عشق حقیقی کے ان کی شاعری میں آپ کو نمایاں رنگ ملیں گے، عالم اسلام کی انہوں نے ترجمانی کی ہے، خودی کا تصور ملا ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اس کے بعد قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ نوجوانوں کے شاعر کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، خوددار شاعر، جا بجا ان کی شاعری میں آپ کو خودداری کا درس ملے گا، اور حکیم الامت یعنی امت کے حکیم، امت کی نبض یعنی امت کے مسائل کو سمجھنے والے اور تڑپنے والے، اور جا بجا ان کی شاعری میں امت کا درد اور خواب غفلت میں سوئی ہوئی امت کو جگانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو ترجیح دی، اور اس سے عالم اسلام نے، نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں نے، برصغیر کے خطے کے مسلمانوں نے ان کی شاعری سے رہنمائی حاصل کی، بلکہ عالم اسلام میں علامہ محمد اقبال کے لکھے ہوئے کلام کو جو ہے وہ اپنی اپنی زبانوں میں
ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے وہ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ اقبال کی آج سال دوم کی جو غزل ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار بھید شہنشاہ بادشاہوں کے، آداب طریقے خود آگاہی اپنی پہچان کے۔ تو اس کا مفہوم آسان لفظوں میں کہ جب عشق اپنی ذات کی پہچان سکھاتا ہے تو پھر غلاموں پر بھی بادشاہی کے راز کھل جاتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت شعر علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں اور زیر تشریح شعر میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ جب اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی جو بادشاہت ہے، اس دنیا کی جو سلطنتیں ہیں، اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ اس پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب انسان قرب الہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے مقام کو جان جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں اس کائنات کے اندر اس ارض پر اپنے خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو جب انسان اپنی خلافت کو جان جاتا ہے، اپنے مقام کو جان جاتا ہے، تو پھر غلام جب اپنے راز کو جان جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے، ہمیں یہ مقام دیا ہے، ہمارا اتنا بلند و بالا مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے لیں کہ جب اسلام قبول کرنے سے پہلے ڈھنگ سے اونٹ چرایا بھی نہیں کرتے تھے، اور اکثر آپ کے والد بھی ان کو تانا دیا کرتے تھے، اور جب یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے، وارد اسلام ہوئے اور عشق الہی میں غرق ہوئے، تو پھر وہی عمر فاروق جو ڈھنگ سے اونٹ نہیں چرایا کرتے تھے 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں بن جاتے ہیں۔ تو لہذا انسان جب قرب الہی میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ غلاموں کو بھی بادشاہت کے گر سکھا دیتا ہے۔ تو بڑے ہی خوبصورت شعر، اضافی شعر جو ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرو، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں نے ہے تیری بے نیازی کا۔ تو زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو اور حضور کی امت کو یہ بتایا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ ختم ہونے والی ایک لازوال بادشاہت سے نواز دیتا ہے۔ یہ جو دنیا کی بادشاہت ہے ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں جن کو بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ دینے کی آفر کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے جوتے کی نوک پر ٹھکرا دیا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی جن پر کرم فرماتا ہے ان کو لازوال ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ جب دیکھتے ہیں تو آسمان کے ساتوں پردوں تک ان کی نظر جاتی ہے، اور جب وہ زمین پر دیکھتے ہیں تو زمین کی تہوں کے اندر وہ چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو اور حضور کی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جب انسان عشق الہی میں غرق ہو کر اس کے اصول کے تحت
اپنی آپ کی پہچان کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے. جب اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اپنے کرم اور فضل سے نواز دیتا ہے. پھر ایسے غلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حضرت عمر فاروق جیسے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن جاتے ہیں. چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آب سحر گاہی. یہ 4 تلمیحات شاعر نے 4 تلمیحات یہاں بیان کی ہیں. خواجہ فرید الدین عطار، مولانا روم، فخر الدین رازی اور امام غزالی، یہ بہت ہی بڑے بزرگان دین تھے، فلسفہ دان تھے. تو ان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مفہوم میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے. فرید الدین عطار ہو، مولانا روم ہو، فخر الدین رازی ہو یا امام غزالی جیسے فلسفہ دان، سب نے سحر خیزی سے کامیابیاں حاصل کی. بڑا ہی خوبصورت شعر. زیر تشریح شعر میں شاعر نے 4 معزز بہت ہی بڑی عظیم ہستیوں کا ذکر کیا ہے. اور زیر تشریح شعر میں شاعر ہمیں درس دے رہا ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے خداوند کریم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت اٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر عبادات کی تھی، اللہ کو منایا، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بہت بڑا مقام دیا، بہت ہی بڑے مقام سے نوازا. تو شاعر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ہی زندگی میں کامیاب ہوں، ان کو مقبولیت ملے، ان کو شہرت ملے، ان کو عزت ملے، وہ بہت بڑے مقام اور بلند و والا مقام پر فائز ہوں، تو پھر تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. تو سحر خیزی کی بہت ساری برکات ہیں. علامہ محمد اقبال نے تہجد کی جو اور سحر خیزی کی جو برکتیں ہیں، جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. اور ان کا عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی یہ ایک تجربہ رہا ہے. علامہ محمد اقبال کو بھی جو اتنا بڑا مقام ملا وہ کیسے ملا؟ انہوں نے عملی طور پر تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا. لہٰذا اس کائنات کے اندر، اس خطے کے اندر اور بھی بہت بڑے شاعر تھے، لیکن جو علامہ محمد اقبال کو ملا، حالانکہ غالب بھی بہت بڑے شاعر تھے لیکن جو ان کو ملا وہ ان کے حصے میں نہیں آیا. تو لہٰذا علامہ محمد اقبال نے اپنی قوم کو، عالم اسلام کو اور حضور کی امت کو درس دیا ہے کہ اگر تم بھی ان 4 اماموں کی طرح، ان 4 بڑی شخصیات کی طرح مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تہجد کے وقت مصلی پر آؤ، آج انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگیں، اپنی بخشش کی دعا مانگیں، اپنی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگیں. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گڑ گڑا کر پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے جوش میں ہوتی ہے. تو علامہ محمد اقبال نے اپنی امت کو، حضور کی امت کو اور اپنی قوم کو سحر خیزی کے فوائد بتاتے ہوئے کامیابیاں سمیٹنے کے لیے یہ درس دیا ہے کہ تم بھی مسئلے پر آ کر ان لوگوں کی طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، شہرت حاصل کر سکتے ہو. اگر تم تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تو پھر تم
ان کی طرح کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے، پھر ان کی کامیابی کی طرف مت دیکھو کہ ہم بھی ان کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آتے ہیں ان کے عذاب کے اشعار کی طرف۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ گزر جا عشق سے آگے، یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو لہذا سحر خیزی کے لیے اٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر خاص کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر کی طرف۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم پوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ جی نومید نہ ہو، مایوس نہ ہو، رہبر فرزانہ، اے کلمند مسیحا، رہنمائی کرنے والے۔ کم پوش سست تو ہیں لیکن بے ذوق یعنی عمل سے خالی نہیں ہیں۔ تو آتے ہیں ان کے مفہوم کی طرف۔ اے عقلمند رہنما، اپنی قوم سے مایوس مت ہوں، یہ سست ضرور ہیں مگر ذوق عمل سے خالی نہیں ہیں، مگر ذوق عمل سے خالی نہیں ہیں۔ بیٹے توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اچھا، زیر تیسری شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ قوم کی رہنمائی کرنے والے ہر وقت، ہر دور میں، ہر وقت میں اپنی اپنی باری میں رہنمائی کرنے کے لیے رہبر آتے ہیں، لیکن ان رہبر کو، ان رہنماؤں کو فالو کرنے کے لیے ان کی جو قوم ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہے ہیں اور جو رہبر ہیں، جو مسیحا ہیں، ان کو بھی یہ درس دے رہے ہیں، ان کو یہ جذبہ دے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ اگر تم رہنمائی کر رہے ہو تو اگر تمہاری قوم میں سے یہ لوگ سست تو ضرور ہیں لیکن ذوق عمل سے یہ خالی نہیں ہیں۔ تو دراصل علامہ محمد اقبال نے ان اشعار کو اپنے ہی لیے لکھا تھا کہ اگر میں اپنی قوم کو خواب غفلت سے جگا تو رہا ہوں، یہ میری قوم سست تو ضرور ہے لیکن ان کا ماضی درخشاں ہے، یہ ایک بجھی ہوئی چنگاری ہیں، جب یہ روشن ہو جائیں گے تو دشمن کو جلا کر رکھ دیں گے، خاک بنا کر رکھ دیں گے۔ تو لہذا علامہ محمد اقبال اپنی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور خود کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر میری قوم میں لوگ سست تو ضرور ہیں لیکن ذوق عمل سے خالی نہیں ہیں، ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر پھر وہی اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت والی زندگی بسر کریں گے۔ علامہ محمد اقبال جو کہ قیام پاکستان سے قبل ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو آج ان کے اشعار جو ہیں جس بات کی ترجمانی کر رہے تھے، پیشین گوئی کر رہے تھے، تو 1947 میں مسلمانوں نے ان کی اس پیشین گوئی کو اور ان اشعار کی ترجمانی کر دی، ان اشعار کی جو کے اندر جو حقیقت تھی اس حقیقت کو پورا کر دیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں اپنے قارئین کو یہ بتاتا چلوں کہ ریختہ اردو کا ایک بہت بڑا سورسز ہے، وہاں بڑی کی جگہ بہت لکھا ہوا ہے۔ تو اکثر جو میرے سینئرز ان سے میں نے بڑی ہی پڑھتا لکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ان کو سنا ہے، لیکن بڑی کی جگہ بہت جگہ بہت کا بھی ذکر ہوا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر،
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. رکے جو لوگ تو ایک آبجو بھی دریا تھی. آبجو کہتے ہیں چھوٹی سی ندیا کو, آبجو. رکے جو لوگ تو ایک آبجو بھی دریا تھی. اتر گئے تو سمندر بھی تا کمر نکلے. تو علامہ محمد اقبال نے اپنی سست قوم اور خواب غفلت میں جو جاگے ہوئے لوگ تھے تو آپ نے یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی اگر یہ سست ہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے کامیاب لوگ ضرور نکلیں گے. تو پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے علامہ محمد اقبال کی ان اشعار کی ترجمانی کرتے ہوئے علی برادران اور تحریک پاکستان کی آزادی کے کارکنان نے علامہ محمد اقبال کے ان اشعار کی ترجمانی کر کے حقیقت کا رنگ بھر دیا. تو ناظرین, آج ہم علامہ محمد اقبال کے ان 3 اشعار پر اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے روز ہم بقیہ اشعار کا جو ہے وہ مفہوم, ان کے معنی اور اس کی تشریحات کریں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.